إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظیم. کسب معاش کے بارے میں ہم کل پڑھ چکے تھے کہ پرانی آیات اور احادیث میں اس کی کافی تعریف کی گئی ہیں جو کسب حلال کماتا ہیں. تو انسان کے ہاتھ کی مزدوری اور ہر سچی بیع و شراء یعنی جس میں جھوٹ و فریب نہ ہو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو حلال اور طیب کمائی بیان کی ہے. ابھی آپ لوگوں کو آواز کلیئر نہیں ہے؟ میوٹ کر کے پھر کرو. اچھا چلو کلیئر ہیں، تو جس کو کلیئر نہیں ہے تو وہ اپنے سگنل پر چیک کریں. آج ہم پڑھیں گے آداب تجارت. یہ پیج نمبر 33 پہ ہے. مفسرین نے تجارت کے بہت سے آداب لکھے ہیں جن کا لحاظ رکھنا تجارت میں برکت کا باعث اور انہیں نظر انداز کرنا بے برکتی کا سبب ہے. نمبر 1، مال کی بے جا تعریف یا قسم سے بچنا. مال فروخت کرتے وقت اس کی بے جا تعریف یا قسم کھانے سے بچنا چاہیے. جو مستحق جھوٹی قسم کی اچھا تو آداب تجارت میں سے سب سے پہلے مال کی بے جا تعریف یا قسم سے بچنا چاہیے. آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے جو مستحق شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنی تجارت کو فروغ دے وہ قیامت کے دن ان لوگوں میں ہوگا جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے اور انہیں پاک و صاف کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا. نظر رحمت بھی نہ ہوگی، گناہوں سے پاک بھی نہ کریں گے اور عذاب ان کے لیے دردناک ہوگا. بھائی جو مال آپ نے بیچنا ہے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ میرے پاس فلاں چیز ہیں، اس کو میں 100 روپے کا میں بیچتا ہوں. ابھی آپ قسم نہ کھائیں کہ یہ قسم خدا کی قسم فلاں کی یہ میں نے 200 کا لیا ہے اور آپ میرے رشتہ دار ہیں اور ساتھ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، یہ آپ امیر صاحب ہیں، آپ حاجی صاحب ہیں تو آپ کو دے رہا ہوں، کسی اور کو نہیں ہے. اس کی ضرورت نہیں ہے. بس سیدھی سادی دو بات کریں. 100 روپے کا بیچتا ہوں، لینا ہے لے لے ورنہ نہ لے، بس بات ختم. وہ مستحق یہاں پر یہ ہے کہ وہ مال جو بیچ رہا ہے اس کا اپنا مال ہے، سیدھا سادہ حق حلال مال وہ بیچ رہا ہے، پرائے مال نہیں بیچ رہا. اپنے پیسے ہیں، اس کا حق ہے کہ اس کو بیچ دے. اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں شریعت کی طرف سے. اچھا اس کے علاوہ صبح کے وقت تجارت کے لیے نکلنا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کے لیے سویرے نکلنے میں کیا کیا ہے؟ دعا کی ہیں. اللہم بارک فی بکور امتی، یا اللہ میری امت کے صبح میں برکت ڈال لے.
یہ ہندو جو ہوتے ہیں نا، ہندو یہ صبح سویرے جاتے ہیں، صبح سویرے۔ دیگر غیر مذاہب کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں پھر سوتے نہیں۔ یہ صرف ہمارے پاکستانی مسلمان ہیں جو صبح 9 بجے تک سوئے رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ دوڑ لگاتے ہیں، مزدوری کے لیے جاتے ہیں۔ جو بندہ دیر سے اٹھتا ہے اس کے رزق میں برکت نہیں رہتی۔ ہاں تو صبح اٹھیں۔ یہ ہمارے جو پرانے زمانے کے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ بیماریاں نہیں تھی، کینسر ہو، یہ شوگر ہو، یہ کوئی جانتا نہیں تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ رات کو جلدی سوتے، اس نیت سے سوتے کہ صبح جلدی اٹھنا ہے۔ صبح اٹھتے تو ایک دفعہ نماز پڑھ لیتے، نماز کے بعد وہ صبح کا جو چائے ہے وہ تیار ہوتی، ناشتہ نہیں ہے۔ جب سے ہم نے اس کو ناشتے کا نام دیا ہے نا، الفاظ کی ہارے تیری میں ہم بہت ساری چیزیں وہ آگے پیچھے کر لیتے ہیں وکیلوں کی طرح، ٹھیک ہے۔ ہمارے رشتوں میں سارے رشتوں کے نام ہیں، یہ چچا زاد، یہ مامو زاد، ابھی پتہ نہیں کون ساتھ کرا رہا ہے، کوئی پوچھے یہ کون ہے، یہ کزن ہے۔ تو اس طرح جس سے ہم صبح کی چائے پیتے تھے نا تو کام بالکل صحیح چل رہا تھا۔ جب سے صبح کا چائے کو ہم نے ناشتے کا نام دیا ہے تو سارا بیڑا ہم نے غرق کر دیا ہے۔ کوئی 12 بجے ناشتہ کرتا ہے جی۔ یہ انگریز جب یہاں آئے تھے وہ صبح سویرے اٹھتے اور ہمارے جو مغل کے شہزادے ہوتے وہ 10 11 بجے وہ صبح کا ناشتہ تو وہ فرماتے تھے۔ تو انگریز آ گئے، ان کے ہاتھوں سے سب کچھ چھین لیا، آج ہم اس غلامی کے زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ صبح دیر سے اٹھنے کا انجام ہے۔ پچھلے کلاس میں بتا چکا تھا، کوئی اسٹوڈنٹ ہو شاید اس کو یاد ہو، جو نہ ہو تو ابھی تو دوبارہ سن لیں۔ اللہ نے کتی اور بکری دونوں کو جسامت ایک جیسی دی ہے، دونوں سال میں 2 دفعہ بچے جنتی ہیں۔ کتی ایک سے زیادہ بچے کو جنم دیتی ہیں جبکہ بکری ایک یا زیادہ سے زیادہ 3 اور وہ بھی شاد و نادر، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بکری کے جو بچے ہیں وہ بڑے ہو کے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، تو تمام ملک میں ہر جگہ بکرے ذبح کیے جاتے ہیں، کتے ذبح نہیں کیے جاتے۔ اس کے باوجود اب اگر آپ دیکھیں تو کہیں بکروں کی کمی محسوس نہیں ہوئی اور کبھی کتی یا اس کے بچوں کی تعداد زیادہ محسوس نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ میں بتا رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ کتا پوری رات یا کتی پوری رات وہ جاگے رہتے ہیں، اذانیں ہوتی ہیں سو جاتے ہیں، اور بکری پوری رات سوتی ہیں اور صبح کیا ہوتے ہیں، یہ صبح صادق کے ساتھ یہ جاگ جاتی ہیں اور پھر رات گئے تک وہ جاگی رہتی ہیں۔ تو جو صبح جلدی اٹھتا ہے اس کے اندر اللہ کیا کرتے ہیں، اس کی زندگی میں برکت ڈال دیتے ہیں، تو ان کے مال حال میں برکت ہوتی ہے۔ اتفاق کر دیں میرے ساتھ؟ صبح صبح جلدی اٹھے، اچھا خود بھی جلدی اٹھے، بچوں کو بھی جلدی اٹھایا کریں، اور رات دیر تک نہ جاگیں۔ جو رات دیر تک جاگتے ہیں وہ خاص صبح اٹھتے ہیں اور اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں جسم میں جنم لیتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ 3 اوقات میں کسی دوسرے کے گھر میں نہ جانا۔ وہی 7 بجے، وہ تانیہ یونس 7 بجے کون سا اٹھنا ہوتا ہے؟ 5 بجے، 5 4:30 تو اذانیں ہوتی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ 4 بجے اٹھے، 2 4 رکعت نفل پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگے خیر و عافیت کی، نماز پڑھ لے، سورہ یاسین پڑھ لے اور ساتھ ایک پارہ آدھا وہ معمول کا بنائے۔ تو جو بندہ صبح سویرے جاتا ہے اپنے دکان پہ تو نماز کے بعد پھر نہ سوئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صبح سویرے اٹھتے، تہجد پڑھ کے تھوڑا سا وہ ٹیک لگا لیتے کیونکہ تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، سورج نکل آئے بے شک پھر آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، لیکن اس سے پہلے نہیں۔ جو بندہ رات کو جلدی سوتا ہے صبح اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بیماری ہوتی ہیں تب دیر سے اگر اٹھ لوں، وہ بھی کہ رات کو وہ بیماری کی وجہ سے جو دیر تک جاگا رہتا اور پھر دوائیوں کو جو اثر ہوتا ہے، ورنہ اللہ کے فضل و کرم سے بغیر الارم کے وہ اٹھتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ جو دل میں فکر ہو نا، دل میں فکر ہو، تراویح پڑھنے کے بعد چاہے 1 گھنٹہ کیوں شہری کو نہ رہتا ہوں میں تب بھی سوتا ہوں۔ ہمارے اکثر شہزادے وہ روڈوں پہ پھرتے ہیں، کہتے ہیں
ویسے بھی سحری کو تھوڑا گھنٹہ ڈیڑھ باقی ہے، نہیں گھنٹہ ڈیڑھ کو چھوڑے، اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ٹھیک ہے، رات کو میں نے آرام کے لیے پیدا کیا، تو جلدی سویا کرے، صبح کاروبار پہ جلدی جایا کریں، بچوں کو رات دیر تک ہوم ورک نہ کرائیں، بس جتنا کر سکتے ہیں آرام سے کرا لے، اس کو سلا دیں، ہاتھ میں موبائل نہ تھما لیں کہ رات گئیں تک وہ جاگے رہتے ہیں، اس کی صحت پر وہ بہت اثر پڑتا ہے، پھر صبح ناشتہ بھی وہ صحیح نہیں کر پاتا، اسکول جاتا ہے تب بھی کمزور ہوتا ہے، راستے میں آتے ہوئے کچھ چپس وغیرہ وہ گن کھا لیتا ہے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے، تو رات کا کھانا بھی بغیر بے ٹائم کھایا تھا، صبح ناشتہ نہیں کیا، اور دوپہر کو جو کھانا ہے تو وہ تو اس نے کچھ کھایا نہیں، گن کھا لیا ہے، اثر کو پھر بھوک لگی رہتی ہے اس کو، کیونکہ پیٹ کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ نہ کسی چیزیں بازار پیسے لے کے جاتے ہیں، نہ کسی چیزیں لیتے ہیں، اور اس طرح ان کی صحت جو ہے وہ گر جاتی ہے، یہ ہم تمام بچوں کی یہی ایک حالت ہے پورے پاکستان میں. Am I right, students? So keep stressed on this problem. خود بخود مسئلے حل کرو، لوگوں کے پیچھے نہ پھرو، لوگ کیا کرتے ہیں، لوگ تو دیوانے ہیں، پاگل ہیں، یہ انبیاء کرام اور صحابہ کرام اگر لوگوں کے پیچھے جاتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے، انہوں نے لوگوں کو چھوڑا اور جو صراط مستقیم ہے اس پہ خود گیا، خود بھی گئے اور دوسروں کو بھی راستہ دکھایا. اچھا، آگے کاروبار تجارت کے بعد پھر ہم کسی اور طرف نکل جاتے ہیں. اگلا مسئلہ ہے مال کا عیب نہ چھپانا. آپ جو بیچتے ہیں اس کے اندر جو کچھ نقص ہیں بتا دیں کہ یہ ہے یہ ہے. ہمارے ہاں رینی والے کے پاس چلے جائیں تو فرنٹ میں اس نے بہت اچھے سجا رکھے ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں نے تو ایک ایک چن کے اس کو ڈالا ہے، تو وہاں پر وہ اپنے کرتوت دکھاتے ہیں، بہت ٹرکس ہوتے ہیں ان کے ساتھ. ٹھیک ہے، ایریا جہاں کا ہو ثانیہ، لوگوں کو نہ دیکھیں، جو آپ کے ہوتے ہیں نا اس کے ساتھ بس اپنا کاروبار پہ فوکس پریس دے، جو اسلام نے جو اصول بتائے اس کو فالو کریں. اس طرح تنگ دست کو مہلت دینا، یہ ہمارے ہاں ہندوؤں کا بھی ایک نظریہ پایا جاتا ہے کہ صبح کسی کو اگر ٹوٹے پیسے کی ضرورت ہو تو آپ اس کو نہ دیں، ورنہ پھر پورے دن آپ لوگوں کو پیسے چینج کراتے رہیں گے. تو یہ ہندو کا نظریہ ہے. اس طرح بعض لوگ تنگ دست ہوتے ہیں، رات کو اس نے بھوک میں گزاری ہوئی ہوگی، اگر صبح وہ قرض مانگے ٹھیک ہے تو اس کو دینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ یہ نہیں یہ نہیں. ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ پیسے نہ ہو تو آپ تھوڑا سا مہلت دے کہ آج انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو جمعے کے دن دوں گا، جمعے کے دن وہ نہ دے سکے تو آپ اس کو لڑائی چھڑائی نہ بنا دیں، کہ ہفتے کو دے، پیر کو دے، منگل کو دے، خیر تو اللہ آپ کے ساتھ رحمت برکت والا معاملہ فرما دے گا. وزن کے وقت پڑلا جھکا کے رکھنا، جب آپ کسی کو کوئی چیز تول کے دیتے نا تو تھوڑا سا اس میں زیادہ دیا کرے. سننا آپ سن رہے ہیں میرے کو نا؟ اگر آپ سن رہے ہیں تو میں کسی اور طرح پڑھاؤں گا، اگر آپ نہ سن رہے ہیں تو پھر میں کسی اور طرح پڑھاؤں گا. یہ پڑلا باری دے کے لوگوں کو دینا ہے تاکہ آپ کا تھوڑا سا مال ان کے حصے میں چلے جائیں تو اللہ اس کے حصے میں برکت ڈالے گا. لیکن اگر آپ تھوڑا کم کے ڈالیں گے نا تو پھر کیا ہوگا، آپ کے مال میں بے برکتی ہوگی. میرا ایک ساتھی تھا، وہ دکان سے دودھ کا کاروبار کرتا تھا، کریانے کی دکان میں دودھ کا کاروبار کر رہا ہے. تو وہ جس پیالی سے، جس کو پلا کہتے ہیں، جس پلے کے ساتھ وہ دودھ ناپتے تھے، دودھ ناپنے کا جو آلہ ہوتا ہے، تو وہ اسے دودھ دیتے تھے لوگوں کو. ایک دفعہ جب میں گیا تو وہ ترازو سے تول کے لوگوں کو دودھ دیتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی، وہ مولوی صاحب ہیں، میرے ساتھ پڑھے ہیں، حقانیت سے پڑھے ہیں،
میں نے کہا مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے بھائی؟ اب میں نے فرسٹ ٹائم ایسا شخص کو دیکھا ہے جو دودھ کو ناپنے کی بجائے تول کے لیتے ہیں. اس نے کہا یار آپ کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ الحدیث صاحب کو خواب میں دیکھا، وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ فلاں آپ کے یہ ہاتھ جو ہے یہ بڑے سخت ہیں، یہ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اتنی سی بات تھی، صبح میں اٹھا تو بڑی فکر تھی کہ میرے ہاتھوں کو کیا ہوا، کسی کو میں نے نقصان نہیں پہنچایا، یہ وہ کہتے ہیں میں کئی دن تک سوچتا رہا. پھر اس نے کہا کہ یار ایک بات ہے کہ میں جو دودھ دیتا ہوں اس آلے کو ناپ لیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اس جو پلا ہے اس کو میں نے ناپ لیا پورا، لیکن جب میں نے ترازو پہ رکھا تو اس کے اندر تھوڑا سا دودھ وہ گاہ کو کم چلا جاتا. کہتے ہیں وہ دن اور آج دن میں نے توبہ کیا ہوا ہے، کسی کو میں دودھ دیتا ہوں تو وہ میں کھول کے دیتا ہوں. ہمارے کاروبار میں بہت سارا مسئلہ ہم اٹکل پہ دیتے ہیں. کسی کو برف لینا ہے، برف کا کاروبار والے وہ بس یوں ویسے ہی اپنی طرف سے ایک لائن کھنچواتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور دیتے ہیں. یہ ہمارا مسئلہ ہے. وزن کم کر کے دینا، جن یہاں سے جو گرام کے وہ پتھر پڑے ہوئے ہوتے ہیں 1 کلو والے، اس کو اندر سے خالی کر کے رکھنا تاکہ ہم تھوڑا سا دیں. بھائی دیکھو یہ تمام بندے اللہ کے ہیں، میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں. اگر ہم دونوں ایک دوسرے سے وہ مال کو مختلف طریقوں سے ہڑپ کرنے کی کوشش کریں، کس وجہ سے؟ تاکہ ہمارے بچے کو اچھی چیز مل جائے، فری میں مل جائے، خوب مل جائے. تو وہ بھی اللہ کا بندہ ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں. تو ایک دوسرے سے اگر ہم رحم کا معاملہ کریں تو وہ رب کا بندہ ہے، اس کو کمانے کا کوئی اور ذریعہ بنا دے گا. ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جس طریقے سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں تو یونیورسٹی مجھے کچھ پیمنٹ بھی کرے گی. ٹھیک ہے، تو میرے باپ دادا کو پتا تھا کہ آگے نیبر آئے گا اور اسٹوڈنٹ کوئی ملتان میں بیٹھا ہوا، کوئی لاہور میں، کوئی پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اور یہاں سے ہمارا نواسا پوتا پڑھائے گا اور ان کو کچھ پیسے ملیں گے. یہ انہوں نے سوچا تھا کبھی؟ اسٹوڈنٹس کبھی آپ کے آبا و اجداد نے کبھی ایسا سوچا تھا کہ آن لائن کلاسیں لیں گے، گھر سے باہر نکلنا بھی نہیں پڑے گا، مفت میں بہت ساری کلاس ملیں گی؟ پھر تو دیکھیے یہ رزق کے مواقع کس کے ساتھ ہے؟ یہ اللہ کے ہاں ہے، کسی کے ساتھ نہیں ہے. تو ہم جن بچوں کے لیے دوسرے کے گھر کو اجاڑنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بچے بھی اللہ کے ہیں. جس بچے کا گھر اجاڑنے کی ہم کوشش کرتے ہیں وہ بھی اللہ کا بندہ ہے. تو لہٰذا جو چیز جس ریٹ سے مقرر کیا ہوا ہے اس کو 2-3 کیٹیگرائز کرائیں. یہ 100 کا کلو ہے، یہ 80 کا ہے، یہ 70 کا ہے. جو بندہ جس کو لینا چاہے اس کو لے لے. وزن کا پلڑا تھوڑا بھاری رکھے. اچھا یہ تو باتیں ہو گئی. ہاں ہاں، اب ضرور یہی بات ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے ساری چیزیں. پتہ نہیں ہمارے اگلی نسلیں آئے گی ان کو کس طرح اللہ رزق کھلائے گا. اسی وجہ سے قرآن میں بار بار ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یا نہیں یہ تمام اللہ کے ہیں. ہم پوری زندگی لگا کے پشاور سے ملتان، ملتان سے گجرا والا اور ادھر سے کراچی شفٹ کر لیتے ہیں، زندگی ختم ہو جاتی ہے. پوری دنیا میں کہیں پر بھی مال کو لے جاؤ یہ اللہ کا ہے، ادھر ہی پڑا رہے گا، ہم چلے جائیں گے. اچھا آگے تجارت کے احکام ان کی قسمیں ہیں. اچھا پھر تجارت کی قسمیں ہیں. بنیادی طور پر تجارت کی 3 قسمیں ہیں: شرکت، مضاربت، بیع و شراء. اچھا شرکت کیسے کہتے ہیں؟ ملنا یا ملانا. اصطلاح میں شرکت کی 2 قسمیں بنتی ہیں جن میں سے ہر ایک کی تعریف ہم تھوڑا سا الگ سمجھیں گے. ایک ہے شرکت ملک، ایک ہے شرکت عقد. شرکت ملک کا مطلب یہ ہے کہ کئی لوگ مشترکہ طور پر کسی کام کے مالک بن جائیں. مثلا کسی کمپنی کے شیئرز ہولڈر ہوتے ہیں. مثلا کئی لوگ مل کر کوئی مال خریدیں
یا انہیں مشترکہ طور پر ہبہ کیا گیا یا مشترکہ طور پر وہ اس کے وارث بن گئے. تمام لوگوں کے حصے برابر ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اس کو وراثت میں یا گفٹ میں یا انہوں نے کوئی چیز مل کے خریدی تو اس کو کہتے ہیں شرکت ملک، جس کے تمام لوگ مالک ہوتے ہیں. اس کے ہر حصے میں وہ لوگ شریک ہوتے ہیں. اس شرکت کا حکم یہ ہے کہ اس مال میں اگر نفع ہو تو ہر ایک کے اصل مالک میں حصہ کے مطابق اسے ملے گا، اگر نقصان ہو تو وہ بھی اس کے حصے کے مطابق تقسیم ہوگا. سمجھ رہے ہو اسٹوڈنٹ؟ یہ اچھا نصرت ہے، ذرا حاضری لگوائیں. اچھا، شرکت کی جو دوسری قسم ہے اس کو شرکت عقد کہتے ہیں. عقد کہتے ہیں دو یا زیادہ آدمی اصل مال اور نفع میں باقاعدہ شرکت کا معاہدہ کر لیں. دو بندے آپس میں ایگریمنٹ کر لیں کہ ہم مال ملا کر کاروبار کرتے رہیں گے، جو نفع ہوگا وہ آپس میں تقسیم کر لیں گے. اس شرکت کی چار قسمیں ہوتی ہیں. یعنی دو بندے آپس میں مل کے مال وغیرہ وہ بات کا معاہدہ کر لیتے ہیں کہ کاروبار کر لیں گے تو نفع نقصان اس کا آپس میں تقسیم کیا جائے گا. تو اس کی چار قسمیں ہیں. وہ کہتے ہیں شرکت مفاوضہ، دوسرے کو شرکت عینان، تیسرے کو شرکت صنایع اور چوتھے کو شرکت وجوہ. مفاوضہ یہ کہ دو یا زیادہ شریک اس طرح شرکت کریں کہ ان کا مال، حقوق تجارت، عمل اور نفع بالکل برابر ہو. مطلب they are equal from all aspects. اس میں سے ہر شریک ہر معاملے میں دوسرے شریک کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ہر قسم کے نقصان میں ضامن بھی ہوتا ہے. یہ شراکت بہت کم ہوتی ہے. ہر شریک جو ہے وہ دوسرے کا وکیل بھی ہوتا ہے اور ضامن بھی ہوتا ہے. مطلب چار بندے آپس میں مل گئے، ایک مال بیچتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہو تو ہم سارے اس کے ذمہ دار ہیں. لیکن یہ ایک دوسرے کی وکالت بھی کرتے ہیں، ضمانت بھی لیتے ہیں. شرکت عینان، یہ دو یا زیادہ افراد اس طرح شریک ہوں کہ ہر ایک کا سرمایہ، کام اور نفع برابر ہو، بلکہ کم اور زیادہ ہو. برابر نہیں، کم اور زیادہ ہو. اس میں ہر شریک دوسرے کی طرف سے وکیل ہوتا ہے، لہذا جو بھی معاملہ کرے گا دوسرے کی طرف سے بھی ہوگا. البتہ ذمہ داریوں اور حقوق کا ضامن وہی ہوگا جس نے معاملہ کیا اور دوسرا ضامن نہ ہوگا. ایک دوسرے کے وکیل تو بنتے ہیں لیکن ضامن نہیں بنتے. شرکت صنایع، کہ دو یا تین آدمی جن کے پاس سرمایہ نہیں البتہ مال تیار کرنے کی مشین اور آلات موجود ہیں، وہ سب مل کر اپنے ان مشینوں کے ذریعے سے شراکتی کام کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں کہ جو بھی نفع نقصان ہوگا آپس میں شریک ہوں. شرکتی وجوہ، اسے مراد یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ جن کے پاس نہ سرمایہ ہے اور نہ آلات و اسباب، وہ اپنی کاروبار، مہارت اور معاشرے میں ذاتی اثر و رسوخ کی بنیاد پر دوسروں سے مال ادھار لے کر شراکتی کاروبار شروع کر دے اور نفع نقصان میں شرکت اختیار کرے. یعنی دو یا تین بندے ہیں، وہ آپس میں لوگوں سے ادھار مال لے کے آتے ہیں، اس کو بیچتے ہیں اور اس کے ذریعے سے منافع کماتے ہیں. شرکت کی یہ تمام صورتیں جائز ہیں اور ان میں نفع اسی تناسب سے تقسیم ہوگا
جو تمام حصہ داروں نے اتفاق رائے سے طے کیا ہوتا ہے، مثلا تہائی یا چوتھائی یا آدھا آدھا۔ اگر نقصان ہوا تو ہر حصہ دار پر اس کے سرمایہ کے اعتبار سے ڈالا جائے۔ ہلو اسٹوڈنٹ، کہاں گئے سارے بھائی؟ رمضان ہے کیا سارے سوئے گئے کہ کیا بات ہے؟ یاد کیا رہنا ہے سر؟ سو کے نہیں؟ ہاں، یہ لاک ڈاؤن میں سوتے ہوئے جب اس کے انتہا تک ہم نہ پہنچے تو کام کے دنوں میں کبھی ہم یہ نیند کے اختتام تک اس کے دوسرے سرے تک نہیں پہنچ سکتے۔ ابھی ہم پڑھیں گے مضاربت۔ مضاربت کیا ہے؟ اس کا معنی ہے چلنا پھرنا، اور اصطلاح میں ہے کہ دو آدمیوں کے درمیان یہ معاہدہ کہ سرمایہ ایک کا ہوگا اور محنت دوسرے کا، سرمایہ ایک کا ہوگا محنت دوسرے کی، اور نفع دونوں میں 1/2 1/3 1/4 کے اعتبار سے تقسیم ہوگا۔ مضاربت میں جس کا سرمایہ ہو اسے رب المال کہتے ہیں، یعنی جو مالک ہو۔ جس کی محنت ہو اسے عامل کہتے ہیں، عمل کرنے والا۔ رب المال جس کا مال ہو، عامل کام کرنے والا۔ اور مال کو راس المال کہتے ہیں، جس کی محنت ہو اس کو عامل بھی کہتے ہیں، مضارب بھی کہتے ہیں۔ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کو مضاربت کہتے ہیں، اور جو سرمایہ ہو اس کو راس المال کہتے ہیں۔ یہ ان کے اجزاء ہیں۔ ایک دفعہ پھر، جس کا مال ہو رب المال، جس کا جو کام کر رہا ہو اس کو عامل یا مضارب کہتے ہیں، اور جو سرمایہ ہو اس کو راس المال۔ یہ جو کام ہو رہا ہے، جو عمل ہو رہا ہے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اس مضاربت کے ذریعے تو بہت سارے لوگ پیسوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، کہ لوگوں کو مضاربت کا پتہ نہیں ہے، اور اپنے پیسے لے کے وہ ڈبل شاہ اور ٹرپل شاہ کو دے دیے۔ آج ڈبل شاہ ٹرپل شاہ ہے نہیں، اور کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ پتہ نہیں کہاں کہاں پر پڑے ہوئے ہیں، اور لوگ بیچارے قرض میں جکڑے ہوئے ہیں۔ ابھی احکام اس کے سن لیں۔ مضاربت میں نفع طے شدہ تناسب کے اعتبار سے تقسیم کیا جاتا ہے، اور اگر نقصان ہو جائے تو سب سے پہلے اسے نفع میں سے پورا کیا جاتا ہے۔ اگر نقصان نفع سے بڑھ جائے تو بقیہ نقصان جو ہے وہ اصل سرمایہ سے پورا کیا جائے گا۔ اس شرط کو سن لیں بھائی، یہ ہے کہ جو نفع ہوگا تو پہلے سے جو ایگریمنٹ ہے اس کے مطابق تقسیم کیا جائے گا۔ اگر نقصان ہوا تو پہلے جو نفع ہوا ہے اس سے اسی نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ نقصان زیادہ ہوا نفع سے، تو پھر جو مال ہے
راس المال ہے اس سے اس نقصان کو پورا کیا جائے گا. یہ پہلا حکم ہے. آپ سمجھیں اس طرح مثلا دو بندے ہیں, انہوں نے 1,000 روپے کمائے, تو دینے والے کا جو بندہ ہے 1,000 روپے کا انہوں نے کاروبار کیا. ایک بندے کے 1,000 روپے تھے, دوسرے کے ان کی محنت تھی, انہوں نے 1,200 روپے بنا دیے 1,000 پہ, 1,200 ہو گئے. ابھی انہوں نے تقسیم یہ کیا ہوتا کہ 150 یہ مال والے کو ملیں گے اور 50 جس کی محنت تھی اس کو ملے. یہ تو انہوں نے پہلے سے طے کیا ہوا تھا. اب یہ ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو سب سے پہلے وہ نفع سے نقصان کو پورا کیا جائے گا. 200 روپے انہوں نے کمائے تھے, دوسری جگہ انہوں نے نقصان کی 100 روپے, تو وہ 100 روپے سرمایہ میں سے جو انہوں نے بچائے ہیں ان میں سے لے کے نقصان کو پورا کریں گے, بقایا 100 روپے کو آپس میں تقسیم کریں گے. لیکن اگر اس طرح ہوا کہ نقصان زیادہ ہوا تو اصل مال سے پورا کیا جائے گا, یعنی اصل مال میں اس کو حساب کیا جائے گا یا نقصان زیادہ ہوا ہے. یہ پہلا حکم. دوسرا حکم کیا ہے؟ مضاربت میں حامل کو وہی کام کرنا جائز ہے جس کی سرمایہ دار کی طرف سے اجازت دی گئی ہے. محنت کرنے والا اپنی طرف سے کوئی محنت نہیں کرے گا. اس سے تجاوز کرنا خیانت متصور ہوتی ہے. اس صورت میں اگر نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار عامل ہوگا, رب المال نہیں ہوگا. اگر سرمایہ دار کی طرف سے ہر قسم کی تجارت کی اجازت ہو تو عامل ہر طرح کا تجارت کر سکتا ہے. شرائط کو آپ لوگ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یا میں ویسے ہی لگاؤں؟ 41 میں سے یہ 6-8 بندے ہیں جو ریپلے دے رہے ہیں. اچھا, آگے بیع و شراء. بیع کے معنی کسی چیز کو بیچنا یا خریدنا, اس کو بیع کہتے ہیں. بیع اصطلاح میں کہتے ہیں مبادلۃ المال بالمال بالراضی, آپس کی رضامندی سے مال کا مال کے ساتھ تبادلہ کرنا. مثلا آپ کے ساتھ پیسے ہیں, دکاندار کے ہاتھوں میں کتاب ہے, آپ دونوں راضی ہیں, آپ لینا چاہتے ہیں, وہ دینا چاہتا ہے, آپ نے پیسے دے دیے, اس کو کہتے ہیں بیع. ٹھیک ہے جی, ہمیں بھی ایسے اسٹوڈنٹس کی ضرورت ہے جو علم کے متلاشی ہوں. ہم خود بھی پڑھاتے ہیں, اچھی بات ہے, اچھے اسٹوڈنٹ سامنے آ جائیں, وہ کچھ پڑھ بھی لیں اور آگے جا کے دنیا میں کچھ کر کے دکھاتے بھی ہیں. اچھا, بیع کے ارکان جو ہیں, اگر بیع کا معاہدہ زبانی یا تحریری ہو تو اس میں 2 چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے جنہیں ارکان بیع کہتے ہیں. ایک کو ایجاب کہتے ہیں اور دوسرے کو قبول. ایجاب اور قبول جو ہیں یہ بیع کے ارکان ہیں. ایجاب یعنی ایک شخص کا دوسرے کو اپنی چیز فروخت کرنے یا اس سے خریدنے کی پیشکش کرنا, اس کو ایجاب کہتے ہیں. دوسرا قبول کر لیتا ہے اس پیشکش کو, اس کو قبول کہتے ہیں. تو کسی مجلس میں آپ بیٹھے ہیں, کوئی کہتا ہے میں یہ موٹر سائیکل بیچ رہا ہوں, آپ کہتے ہیں میں خرید رہا ہوں, کتنے میں؟ اتنے میں. چلو بس یہ آپ کی بیع ہو گئی. ایجاب کے بعد اگر اسی مجلس میں قبول کیا جائے تو سودا مکمل ہو جاتا ہے. سودے کے مکمل ہو جانے کے بعد بیچنے والا یا خریدار میں سے کوئی اپنی یک طرفہ مرضی سے اس سودے کو ختم نہیں کرتا. بات ڈن ہوئی
کہ میں موٹر سائیکل کو بیچتا ہوں، آپ لیتے ہیں، بس بات پکی ہو گئی. آپ نے کہا میں بیچتا ہوں، میں نے کہا میں لیتا ہوں، ایجاب و قبول ہو گیا اتنے اتنے پیسوں میں، یہ بے ہو گئی. اب نہ معاہدہ آپ توڑ سکتے ہیں نہ میں توڑ سکتا ہوں، بلکہ بائع کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ فروخت شدہ چیز خریدار کے حوالے کر دے، اور خریدار کی ذمہ داری ہے کہ وہ مقررہ قیمت بائع کے حوالے کر دے. وہ قیمت دے گا، یہ مال دے گا، اس میں سے بعد میں کٹوتی نہیں ہوگی. اگر بیع زبانی یا تحریری نہ ہو بلکہ عملی اشارے سے ہو، مثلا بائع خریدار کو سامان دے دے اور خریدار اسے قیمت دے دے، یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں بیچتا ہوں، دوسرے کہتے ہیں میں لیتا ہوں، تو خواہ زبان سے ایجاب و قبول نہ بھی ہو یا ایک طرف سے ہو دوسری طرف سے کچھ نہ کہیں، جیسے آج کل عام طور پر دکاندار اور گاہکوں کے درمیان ہوتا ہے، تو یہ بھی بے ہے. پھر بے کے اندر مختلف قسمیں ہیں. بیع مطلق ہے، بیع مقایضہ ہے، بیع الصرف، بیع المصادمہ، بیع مرابحہ، بیع تولیہ، بیع وزیعہ وغیرہ. بیع مطلق یعنی ہر چیز کو زر یعنی رائج کرنسی کے بدلے فروخت کرنا بیع مطلق کہلاتا ہے، اور عام طور پر تنہا لفظ اسی کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس طرح ہم موبائل کو بیچتے ہیں، یہ موبائل میں بیچتا ہوں، وہ کہتے ہیں میں 10,000 کا لیتا ہوں، اس نے 10,000 روپے دے دیے، یہ ہے بے. اس کو بے مطلق کہتے ہیں. مقایضہ، بے مقایضہ کیا ہے؟ ایک چیز کو کسی دوسری چیز کے بدلے فروخت کرنا. مثلا ایک بندے کے ساتھ جو ہے، دوسرے کے ساتھ گندم ہے، گندم والا کہتے ہیں مجھے جو دے دو میں آپ کو گندم دے دوں گا، دونوں آپس میں راضی ہوئے تو مال کے بدلے مال ہو گیا، پیسے بیچ میں سے نہیں ملے. اس کو بے مقایضہ، مقایضہ. بیع الصرف، کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ کرنا بیع الصرف کیا جاتا ہے. مثلا روپے کا تبادلہ ڈالر وغیرہ سے کرنا، اس کو بیع الصرف کہتے ہیں. بیع المصادمہ، باہمی رضامندی سے کسی بھی متفقہ قیمت کے عوض کسی چیز کو فروخت کرنا بیع المصادمہ کہتے ہیں. یہ جس طرح آج کل زمینوں کے ریٹ وغیرہ مقرر ہوتے ہیں، تو حکومت نے تو یہ ریٹ مقرر نہیں کیے ہوتے ہیں، لیکن بیچنے والا اور خریدنے والا وہ دونوں راضی ہوتے ہیں کہ اتنے پیسوں کا میں لیتا ہوں. اس کو بیع المصادمہ کہتے ہیں. آگے ہے بیع مرابحہ، کسی چیز کی قیمت، کسی چیز کی قیمت خرید یا لاگت بیان کرنے کے بعد مزید نفع کے اضافے کے ساتھ فروخت کرنا مرابحہ کہلاتا ہے. آپ کہتے ہیں یہ چیز میں نے 100 کا لیا ہے، 120 کو بیچتا ہوں، اس کو بیع مرابحہ کہتے ہیں. بیع تولیہ، ولا یولی تولیتاً، کسی چیز کے عوض بیچنا. کسی چیز کی قیمت خرید یا لاگت بیان کر کے اسی قیمت یا لاگت کے عوض فروخت کرنا بیع تولیہ کہلاتا ہے. بیع وزیعہ، کسی چیز کی قیمت خرید یا لاگت بیان کر کے اسے قیمت خرید یا قیمت لاگت سے کم میں فروخت کرنا بیع وزیعہ کہتے ہیں. تو اس کے جو بائع اور خریدار ہیں، وہ ان کو کچھ اختیارات
شریعت نے دی ہیں، تو سب سے پہلے ہے خیار شرط۔ خیار شرط کا لغوی معنی اختیار کی شرط لگانا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سودا کرتے وقت بائع یا خریدار دونوں یا ان میں سے کوئی ایک یہ شرط رکھ دیں کہ یہ چیز میں نے فروخت کی، لیکن اتنے معین دن تک مجھے سودا برقرار رکھنے یا ختم کرنے کا اختیار ہے، یا خریدار کہیں کہ میں نے یہ چیز خریدی لیکن اتنے معین دن تک مجھے اختیار ہے کہ میں سودا برقرار رکھوں یا ختم کروں، تھوڑا سا ٹائم اس میں سے دے دیں کہ اتنے مقررہ وقت میں اس کو ہم، اگر مال کے اندر کچھ نقصان آیا یا کچھ اور مسئلہ آیا تو اس کو اختیار ہوگا۔ اچھا، جس شخص نے اختیار رکھا ہے، اختیار کی مدت میں وہ سودا ختم کر دے تو سودا ختم ہو جائے گا، اپنا اختیار واپس کر دے یا پوری مدت میں اسے استعمال نہ کرے تو سودا پکا ہو جائے گا اور اختیار ختم ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں خیار شرط۔ پہلے سے شرط لگا لیتے ہیں، میں گھر میں لے کے جا رہا ہوں، اس چیز کو چیک کروں گا، اگر صحیح رہا تو میرا، صحیح نہیں رہا تو آپ کا ہوگا۔ ابھی وہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں نے چیک کیا اور بس مجھے 2-4 دن کی ضرورت نہیں ہے، مال میرا ہو چکا، بس پھر اس کا ہو گیا۔ خیار عیب، خریدی ہوئی چیز میں اگر خریدار کو ایسا عیب نظر آئے جو تاجروں اور ماہرین کے نزدیک عیب نقصان شمار ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کی قیمت میں کمی آ جاتی ہے تو خریدار کو اختیار حاصل ہے کہ وہ اسے واپس کر دے، اور خیار عیب اس کو کہا جاتا ہے۔ خیار عیب، عیب کہتے ہیں نقصان کو۔ خیار وصف، اگر کوئی چیز اس شرط کے ساتھ فروخت کر دی گئی کہ اس میں فلاں صفت یا خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن بعد میں خریدار کو معلوم ہوا کہ اس میں وہ صفت نہیں پائی جاتی تو خریدار کو سودا ختم کرنے کا اختیار حاصل ہوتا ہے، اس کو خیار وصف کہتے ہیں۔ مثلا کپڑا اس شرط پر خریدا کہ وہ جاپانی ہے، مگر وہ جاپانی نہیں تھا تو خریدار اسے واپس کر سکتا۔ اس کے علاوہ خیار روزیت، اگر کسی چیز کو بغیر خریدا گیا تو سودا مکمل ہو جانے کے بعد جب خریدار اسے دیکھے تو اسے پسند نہ آنے کی صورت میں اختیار حاصل ہوتا ہے، جس طرح آج کل وہ آن لائن چیزوں کو منگوایا جاتا ہے۔ اس کو خیار رؤیت کہتے ہیں، خیار رؤیت، جب میں مال کو دیکھوں گا اور وہ صحیح ہوگا تب میں لوں گا۔ یہ آپ کی کتاب میں خیار رؤیت ذال کے ساتھ اگر ہے، یہ خیار رؤیت ہے، یہ ذال نہیں ہے، واو ہے۔ خیار غبن، اگر بائع نے خریدار کو دھوکے سے کوئی چیز اتنی قیمت پر فروخت کر دی کہ وہ قیمت اس چیز کے کسی تاجر کے نزدیک صحیح نہیں تو خریدار کو اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ سودا ختم کر کے واپس کر دے، اسے خیار غبن کہتے ہیں۔ اچھا اسٹوڈنٹ، 10 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں، تھوڑا سا میں تک گیا ہوں بہت۔ ایک 10 منٹ کا وقفہ لیتے ہیں۔ پھر وہ لینے کو تیار نہیں، لینے ہیں تو پھر 5%، 10%، یہ اتنے پرسنٹ بھی ساتھ وہ کٹواتے ہیں۔ تو سابقہ قیمت پر ہی اکالہ کیا جائے، اس میں کمی زیادتی وہ نہ ہو۔
یہ اس کے شرائط میں سے جس چیز کا سودا ہوا ہے وہ موجود ہو، اگر وہ ضائع ہو چکی ہیں تو اقالہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز خریدا گیا ہے، بیچا گیا ہے، وہ چیز موجود ہے، یہ اقالے کے شرائط میں سے ہے۔ تو سودا کا ختم کرنا اقالہ کہلاتے ہیں۔ اچھا، کی کچھ صورتیں ہیں وہ اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اس کو ممنوع کہتے ہیں۔ بیع المزابنہ، درخت پر لگے پھلوں کو اترے ہوئے پھلوں کے بدلے اندازے سے فروخت کرنا۔ مطلب ایک بندہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اس درخت میں جتنے پھل ہیں یہ 2 مہینے بعد پکنے والے ہیں، ابھی اس کا اندازہ نہیں ہے کہ کتنے ہیں، نہ اس کا وزن کیا ہوا ہے نہ گنا ہوا ہے، اور آپ کے ساتھ یہ جو مال ہے یہ مجھے دے دو، بعد میں 2 مہینے بعد میں آپ کو یہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، اس کو مزابنہ کہتے ہیں، اٹکل سے۔ اس طرح بیع المعاقلہ، یہ نام اس وجہ سے بدلتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے وہیں، ورنہ بیچو بیچ وہیں خرید و فروخت ہے۔ کٹی ہوئی کھیتی کو فصل میں لگی ہوئی کھیتی کے بدلے انداز سے بیچنا معاقلہ کہلاتا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں گندم ہے اور دوسرے کھیت کے اندر ہے، تو آپ سے کہا جائے کہ یہ گندم دے دو، وہ آپ لے لیں، کبھی وہ فصل تو کٹی ہوئی ہے لیکن فصل کے اندر ہے، اس سے جدا نہیں ہے۔ بیع الملامیہ، خریدار بائع سے یہ کہیں کہ تیری مختلف چیزوں میں سے جس کو میں ہاتھ لگا دوں اس کی بیع اور سودا مکمل ہو جائے گا۔ جو دوست آپس میں گپ شپ کھیلتے ہیں کہ بھئی آپ کے ساتھ یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا، تو یہ ممنوع صورتیں ہیں۔ بیع المنابضہ، بائع خریدار سے کہہ دے کہ جس چیز کا بھاؤ ہو رہا ہے اس میں سے جس وقت تیسری طرف پھینک دوں اس کی بیع اور سودا مکمل ہو جائے گا۔ کی صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں پڑی ہوئی، یہ کتنے کا، وہ کتنا کا، یہ کتنے کا، اور آپ کے ہاتھ میں ایک کنکری ہے، آپ نے وہ کنکری پھینک دی، وہ صرف قیمتیں بتاتا ہے، آپ نے کنکری پھینک دی، جس ڈیر کو لگ گیا یا جس چیز کو لگ گیا، ایک سائڈ پہ امرود ہے، دوسرے سائڈ پر سبزی ہے، تیسری سائڈ پر کوئی اور چیز، ڈفرینٹ چیزیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بس آپ کا بیع اس میں مکمل ہوگا، تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ یہ جو ممنوع صورتیں ہیں اس میں لڑائیاں پھر وہ بنتی ہے، لڑائی کی صورت سامنے آتی ہے۔ بیع المعاوضہ، باغ کے پھلوں کی 1 سال یا کئی سال تک بیع کر دینا، مثلا یہ کہہ دے کہ 3 سال تک جو پھل باغ میں آئے گا میں آج وہی پھل فروخت کرتا ہوں۔ ہاں لاٹری بھی حرام ہے، وہ اطاولہ، ہاں لاٹری تو اس وجہ سے لاٹری تو سودا ہے ہی نہیں، لاٹری میں تو بہت ساروں کا نقصان ہو کے ایک دوسرے کو نفع دیتے ہیں، ایک کو نفع دیتے ہیں اور باقی کو، یہ تو سامنے رکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، مثلا یہ کہیں کہ آلو 100 کے، اور یہ جو ساتھ جو کچالو وغیرہ پڑے یہ اتنے کا، وہ اتنے کا، یہ اتنے کا، وہ چیزیں بتاتے ہیں، یہ کسی ایک کے اوپر سب پھینک دیتا ہے کہ یہی بس ہو گیا۔ اچھا، بیع حبل الحبل، بیع بیع حبل الحبل، یعنی مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کی پیرے سے بیع کر، کسی کے ساتھ گائے ہیں، بکری ہے، بھینس ہے، ابھی بچہ اس نے جنا نہیں ہے اور آپ اس کا سودا کر لیں، کیونکہ بعض اوقات وہ مردہ پایا جاتا ہے، کمزور ہوتا ہے، تو پھر لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں، تو جو چیز سامنے موجود نہ ہو شریعت نے اس کو منع کیا۔ بیع الغرر، غرر کہتے ہیں دھوکے کو، یعنی ایسی چیز کو بیچنا جسے بیچنے والے خریدار کے حوالے کرنے پر قادر نہیں، مثلا ہوا میں اڑتے پرندے کو فروخت کرو، ابھی میں آپ کو کہہ دوں کہ
یہ جو کبوتر اڑ رہی ہیں یہ میں آپ کو 200 میں دیتا ہوں، تبھی وہ میرے قبضے میں نہیں ہے تو آپ کو میں کیا دوں گا؟ پیسے تو میں آپ سے لے لوں گا، تو پھر کیا ہوگا؟ بعد میں لڑائی ہوگی، ابھی نہیں تو اثر کو لڑائی تو ہوگی، کیونکہ آپ کو تو کچھ ملا نہیں، تو یہی ہے۔ بیع قبل القبض، یعنی قبضے میں آنے سے پہلے کسی چیز کو بیچنا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ آج کل بڑے بڑے ڈیلر یہ کرتے ہیں کہ مثلا چینی کا بحران ہے، چھوٹے دکاندار آ گئے، وہ کہتے ہیں ہمیں اتنی اتنی چینی چاہیے، یہ ان لوگوں سے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ میں نے آرڈر دیا، ہمیں 2-4 ٹرک آنے والے ہیں، تو جب تک اس کے پاس مال پہنچا نہیں ہے وہ فروخت نہیں کر سکتا۔ اس طرح پانی کو نہیں بیچا جا سکتا، سمندروں کا جو پانی ہے یا دریاؤں کا جو پانی ہے یہ تمام لوگوں کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے، البتہ کسی کے ذاتی پانی ہو، ٹیوب ویل وغیرہ ہو تو وہ پھر بیچ سکتے ہیں، اور مسجد میں سامان لے کے آنا اس کا خرید فروخت کے لکی کو نہیں۔ اگر آپ لوگوں کے کوئی کوشچن وغیرہ ہیں تو پھر بتائیں۔ ہے کوئی کوشچن؟ یا عائشہ عامر یہ پریزنٹ ہیں؟ آفتاب احمد، یہ عابدہ یاسین، بھائی یہ لوگ کدھر ہیں؟ انن بی بی، اچھا ٹھیک ہے، ہاں جاگے رہو جاگے رہو، سونے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا آگے پڑھیں گے نقود، نقود کی خرید و فروخت کے احکام۔ اچھا ماشاء اللہ پریزنٹ ہے۔ نقود کی خرید و فروخت، اس سے مراد وہ اشیاء ہیں جن کے ذریعے عام طور پر اشیاء کا تبادلہ اور ان کی خرید و فروخت ہوتی ہیں، جیسے پہلے زمانے میں سونا چاندی تھا، خواہ ڈلی کے شکل میں ہو یا درہم اور دینار کی کرنسی کے شکل میں ہو، اور موجودہ زمانے میں کاغذی کرنسی، اس کو نقود کہتے ہیں۔ نقود کے احکام کیا ہیں؟ سونے کا سونے یا چاندی کا چاندی سے تبادلہ ہو تو اس میں دو باتیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، دونوں طرف سے وزن کے اعتبار سے برابری پائی جائے، کمی بیشی نہ ہو، مثلا ایک طرف سے 1 تولہ سونا ہو اور دوسری طرف سے 2 تولہ چاندی ہو، تو دونوں طرف سے وزن کے اعتبار سے برابری پائے جائے، کمی بیشی نہ ہو۔ تبادلہ نقد ہو، یعنی مجلس ختم ہونے سے پہلے دونوں جانبوں سے عوض پر قبضہ کر لیا جائے، کسی بھی جانب سے ادار نہ ہو ورنہ نہ جائے۔ اگر سونے کا تبادلہ چاندی سے ہو تو اس میں وزن کے اعتبار سے برابری تو ضروری نہیں، کمی بیشی جائز ہے، البتہ نقد اس صورت میں بھی ضرور ہے، ادار جائز نہیں۔ ایک ملک کی کرنسی کا آپس میں تبادلہ ہو، مثلا روپے کا تبادلہ روپے سے ہو تو اس میں بھی ایک تو برابری ضروری ہے، کمی زیادتی سود ہے، مثلا 100 روپے کا تبادلہ 100 روپے سے کیا جائے، مگر کسی نے 100 روپے کا نوٹ دیا، دوسرا وہ ٹوٹے ہوئے پیسے دے، لیکن نقد ہو ادار ہو نہ ہو۔ اس کے علاوہ یہ سود کا کاروبار ہے تو قرآن مجید کے آیات میں اور احادیث کا مطالعہ میں اگر ہم جائیں تو اس کی قطعاً ممانعت آئی ہے۔
اور جو لوگ سود کھاتے ہیں، قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کھاتے ہیں لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ قبروں سے ایسے حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر حواس باختہ کر دیا ہے۔ ذلک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ بے نفع کے اعتبار سے سود کی طرح ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال اور سود کو حرام کیا ہے۔ سود کا ایک درہم اگر کوئی شخص جانتے ہوئے کھا لے تو اس کا گناہ 36 مرتبہ زنا سے زیادہ سخت ہے عند اللہ۔ یہ جو صاحب آپ کا کوشچن ہے یہ صحیح ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ 5,000 کا چیز 2,000 روپے میں مجھے قسطوں میں پڑ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ 5,000 روپے ہاتھ میں ہے نہیں اور گرمی ہے، کوئی شمسی شیشہ لینا ہے تو ضروری ہے کہ بندہ اسے مستفید بھی ہو اور ساتھ کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر یہ شرط ہو کہ اگر قسط آپ نے بر وقت ادا نہیں کی تو اس کی طرف سے زیادتی کا مطالبہ نہ ہو۔ اور اس کے اندر یہ لوگ جو دوسرا جو کھیلتے ہیں وہ یہ کھیلتے ہیں کہ پہلے سے مثال 5,000 کا آپ کو 7,000 میں دلواتے ہیں تو ساتھ میں آپ سے 10%، 20% وہ پہلے سے وہ نقد لیتے ہیں، مثال 5,000 کا لگاتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے لیتے ہیں اسی وقت تو 1,000، 1,500 اس نے پہلے لے لیا، وہ مفت میں لے لیے، لیکن وہ جو اپنا لگاتا ہے تو وہ 5 کے 5 لگاتا ہے کہ اس نے چیز دی ہے وہ ساتھی نے ذاتی کو آپ کے اپنے تھے، یہ مسئلہ ہے۔ تاخیر کی صورت میں اگر وہ جب نہیں کرتا اور آپ سے وہ ادا کرنا چاہیے اور زیادتی نہ ہو، مثلا 5 کے بجائے اگر آپ ساتوں میں دیں تو جو ابتدا میں بتایا ہے جی، لیکن اگر ساتھ ساتھ کی پڑتی ہے تو نہیں، یہ صدقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ یہ صدقہ نہیں ہے، وہ اپنے چارجز لگاتے ہیں جس کا نام وہ سب بتاتے ہیں، یہ ان کے سود والی، جس طرح دیگر کو اگر کوئی بکر دے دے تو جائز اس کا کھانا چاہیے۔ اچھا، ربا کا لغوی معنی کیا ہے؟ اس کے زیادتی اس کا معنی ہے، سود کا ربا کا، سود کو عربی میں ربا کہتے ہیں، اس کا معنی ہے زیادتی، اور اصطلاح میں لفظ ربا 2 معنوں کے لیے بولتے ہیں، ربا نسیہ، نسیہ کا معنی ہے اودار، ربا نسیہ، ربا النسیہ کا معنی ہے وہ قرض جس کی واپسی کوئی خاص مدت مقرر کی گئی ہو اور اس مدت کے مقابلے میں مفروض کچھ زیادتی اور اضافے کا مطالبہ کیا گیا ہو، اس کو رب القرآن یعنی قرآن والا سود بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اور ربا الفضل اس کے معنی ہے زیادتی اور اضافہ، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کہ دو ہم جنس چیزوں کے آپس میں
تبادلے کی صورت میں کمی یا زیادتی کرنا یا ادھار کرنا تو ریباؤل حدیث نہیں ہے، کیونکہ اس سے حدیث شریف میں منع کیا ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں 6 چیزوں کے باہم تبادلے کے وقت جانبین سے زیادتی اور ادھار سے منع کیا ہے۔ سونا چاندی کا چاندی کے ساتھ، چاندی کے ساتھ، جو کا جو کے ساتھ، اس طرح نمبر، لیکن یہ حکم چیز میں ہوگا جس میں دو خصوصیت پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اسے اپنی منظور چیز کے بدلے خرچ کیا جائے، مثلا گندم کو گندم کے بدلے، اور وہ چیز ناپ یا تول کر بیچی جائے۔ اب آواز کلیئر ہے؟ اچھا، تو یہ سود کا اس کے متعلق اگر آپ کو کچھ کوشچن وغیرہ ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں۔ سود کا معاملہ بڑا گمبھیر ہے۔ آخرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہوگی کہ بندہ سود نہ کھائے لیکن سود کا بخار اس تک پہنچے گا، سود کا اثر اس تک پہنچے گا۔ اس طرح کوئی جتنا بھی اچھا بندہ ہو، بینک میں ضرور اس کا اکاؤنٹ ہے، ظاہری بات ہے بینک والے وہ سود ہی کے معاملات سے بینک چلاتے ہیں، بغیر سود کے بینک چلتا نہیں۔ ہم بینک کے ذریعے آتے ہیں، لیکن وہ تو حکومت ہمیں اس کے ذریعے سے بیچتی ہے۔ انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اس طریقے سے آپ لوگ وصول کریں، اور جو بینک کا کام ہے بینک، تو بینک بغیر سود کے چل نہیں سکتا۔ اکاؤنٹ ہمارا کرنٹ ہو، لیکن پیسہ وہ جا کے دوسروں کو دیتے ہیں نا، آپ پیسہ لے کے آتے ہیں، میں لے کے آتا ہوں، جمع ہوتا ہے، وہ جا کے سود پہ دے دیتے ہیں، تو بینک کا کام سود پہ وہ کرنٹ کے معنی یہ ہے کہ میں سود نہیں لیتا، آپ سود کر لیتے ہیں تو کر رہے ہیں، بینک والے تو نہیں کریں کہ ہم سود نہیں کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آپ کو کرنٹ دیتے ہیں، آپ کا جتنا پیسہ ہے اس پہ سود نہیں آئے گا، اس سود سے انکاری تو نہیں ہے۔ یہ پرسوں کسی نے ایک تصویر کو شیئر کیا تھا، تو ایک کارٹون سا بنایا ہوا تھا، اس کے گلے میں جس طرح کتے کے گلے میں یہ ڈوری ہوتی ہے، زنجیر ہوتا ہے، تو وہ تصویر دو طرح کا تھا، ایک میں اس کارٹون کے گردن میں زنجیر ڈالا گیا طرح کتے کے گلے میں ہوتا ہے، اور دوسرے کارٹون کے ہاتھ میں وہ زنجیر ہے۔ اسی طرح دوسری تصویر میں وہ دکھاتے ہیں کہ ایک شخص کے ہاتھ میں تسبیح ہے جو دوسرے کے گردن میں انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں، تو ایک کے سامنے لکھا تھا اسلامی بینکاری، دوسرے کے سامنے لکھا تھا عام بینکاری۔ جو دنیائی بینکاری ہے ایک اسلامی بینکاری ہے، تو سارے کا طریقے واردات ایک جیسے ہیں، تقریباً ملتے جلتے ہیں، اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہم سب کو بچائیں۔ آگے غصب کے احکام ہیں، اس کا معنی ہے
کسی سے زبردستی کوئی چیز لے لینا، خواہ و مال ہو یا نہ ہو، تو غصب کہتے ہیں۔ اسلام میں غصب کا معنی یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو سرعان مال سمجھی جاتی ہو اور اس پر مالک کی اجازت کے بغیر ناجائز قبضہ جما لینا۔ غصب کرنے والے کو غاصب، اور جس سے جو چیز غصب کی گئی ہے اسے مغصوب منہ ہو، اور جو لی گئی ہے اسے مغصوب کہتے ہیں۔ مغصوب، غصب ایک عمل ہے، کرنے والا غاصب، جس سے لیا گیا ہے اس کو مغصوب، اور جو مال ہے اس کو مغصوب منہ کہتے ہیں۔ کسی وجہ سے کسی ایک مسلمان بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر کھانا دوسرے مسلمان کے لیے یہ ناجائز ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی مذاق میں سچ مچ لینے کی نیت سے نہ اٹھائے، لہذا جو بھی اپنے بھائی کی لاٹھی اٹھائے اسے واپس کر دے، یعنی گپ شپ میں بھی اسے نہ اٹھائے۔ ہمارا تو کام یہ ہوتا ہے، کسی کے پاس چلے جائیں تو سب سے پہلے اس کا لیپ ٹاپ کھول لیتے ہیں، اس کا موبائل کھول لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ اگر اس کے کچھ دراز وغیرہ ہیں وہ جلدی جلدی سے کھول لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیز ہے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے۔ اسے کوئی چیز فری میں جیب میں رکھ دیتے ہیں، یہ غصب ہے، اسلام نے اس کو منع کیا۔ غاصب نے اگر کسی کا مال لیا ہوا ہے تو یہ سخت گنہگار ہوگا، اور جو مال اس نے لیا ہے اس کو واپس کر دیں۔ اگر ضائع ہو چکا ہے تو اس کا تاوان ادا کریں، ٹھیک ہے۔ اور جو مال اس کے پاس ہے اس میں تبدیلی پیدا ہو چکی ہے تو مالک کو اختیار ہے کہ اگر چاہیں وہی لے لیں یا وہ اسے قیمت وصول کرے۔ تو جس کے ساتھ کسی دوسرے کے پیسے وغیرہ ہوں وہ کوشش کرے اس کو واپس کر دیں۔ پرائی چیز اپنے ساتھ رکھنے سے اگر اس کے زیادہ دن گزر جائیں تب بھی ایسا نہیں ہوتا کہ یہ 5 سال ہو گئے میرے ساتھ نہیں، یہ 20 سال ہو گئے، 120 ہوئے تب بھی یہ کسی اور کا ہے۔ یہ اکثر لوگ حکومتی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، یہ ہمارا باپ دادا کے پاس تھے، یہ تھے یہ تھے، نہیں، جب آپ کے نام پہ نہیں ہے تو یہ حکومت یا کسی اور بندے کی ہے، یہ اسی کو ملے گی۔ تو بس یہ غصب ہے، رہن ہجر، یتیم کے مال وغیرہ، یہ آپ دیکھ لیں، کوئی کوشچن وغیرہ ہے تو پھر آپ کل مجھ سے پوچھیں، میں بتا دوں گا، ورنہ اس کے بعد ہم نکاح کے احکامات پہ چلیں گے کہ نکاح کے کیا کچھ احکامات ہیں، کل انشاءاللہ وہیں پڑھیں گے۔ کل انشاءاللہ ہمارا ٹاپک یہ نکاح کا ہوگا، جس میں سے جو رہتے کوشچن ہیں اگر آپ کے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ نکاح کے بارے میں آپ کی جو آراء ہیں جو کچھ ہیں سب پہلے آپ سے لیں گے کہ اسلامی نظریہ نکاح کیا ہے، فوائد کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، اور انشاءاللہ اس کے اوپر میں گفتگو کروں گا، ٹھیک ہے۔ چلو، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ حافظ۔